ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آج برطانیہ کے کنگ چارلس کی جو ہے وہ آج تاج پوشی ہے، بلکہ تاج پوشی ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں۔ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے اور اس بات کا انالیسس کریں گے کہ یہ کیا قوم ہے۔ 8 ستمبر 2022 کو کوئین الزبتھ دوم کا انتقال ہوا تھا۔ پورے 9 ماہ بعد آج کنگ چارلس کی تاج پوشی ہو رہی ہے، تقریباً 9 مہینے بعد ہو رہی ہے۔ پوائنٹ اس میں سوچنے والا، دیکھنے والا یہ ہے کہ کتنی کول یہ برٹش قوم، کتنی کول، کتنی انٹیلیجنٹ، کتنی ٹھنڈی، کتنی کانفیڈنٹ اور کتنی پرسکون ہے کہ آفٹر 9 ماہ کے بعد یہ سرمنی آرگنائز ہوئی ہے۔ اور ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو کنگ چارلس ہے وہ ایز اے ایکٹنگ چارج یا کیئر ٹیکر کے طور پہ 9 منتھ سے کام کر رہے تھے، جو کہ بڑا سموتھلی کام چل رہا تھا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی۔ اور پورے 9 منتھ کے بعد انہوں نے کنگ کا جو پورٹ فولیو تھا اس کی کنفرمیشن کے لیے آج ان کے سر کو، ان کے ہیڈ کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا کراؤن کے ساتھ، ان کے سر کے اوپر کراؤن رکھا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی۔ اور جو پرنس کنگ چارلس ہیں وہ آفیشیلی طور پر برطانیہ اور برطانیہ کے جو اسٹیٹس ہیں وہاں کے وہ کنگ بن جائیں گے۔ کنگ تو وہ پہلے سے ہی تھے، پہلے دن سے وہ کنگ کا اسٹیٹس انجوائے کر رہے تھے، لیکن وہ ایز اے ایکٹنگ چارج تھا یا کیئر ٹیکر کے تھا۔ اب وہ پرماننٹ کنگ کے طور پر آج ان کی تاج پوشی کی تقریب ہو رہی ہے اس وقت، اور وہ برطانیہ کے کنگ بن گئے ہیں۔ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ یہ قوم کتنی کول، کتنی ٹھنڈی، کتنی پرامن اور کتنی پیسفل اور کتنی مستقل مزاج ہے کہ برطانیہ کی کوئین الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد ہی دوسرا کوئی کنٹری ہوتا تو 15 دن بعد، مہینے بعد یہ ساری سرمنی آرگنائز کر کے انہوں نے یہ سارا جو تھا پروسیس مکمل کر لینا تھا۔ لیکن برٹش قوم کی کولنس اور مستقل مزاجی اور تحمل مزاجی دیکھیں کہ 9 منتھ کے بعد وہ آج آرگنائز کیا انہوں نے۔ 203 کنٹری ہیں اور نہ صرف انہوں نے تاج پوشی کیا ہے بلکہ پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت ہیں، جو کہ تقریباً جن کو انہوں نے انوائٹ کیا یا جنہوں نے شرکت کی ہے وہ 203 کنٹری کے سربراہان مملکت یا ان کے نمائندے ہیں جو آج ان کی سرمنی کو وٹنس کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کوئی آفیشیلی طور پہ اپنے آپ ہی گھر میں بیٹھ کر یہ تاج پوشی نہیں کر لی، بلکہ پوری دنیا کو اس کا وٹنس بنایا۔ جب ملکہ کوئین جو تھی ان کا انتقال ہوا تو 10 روزہ ان کا سوگ منایا گیا تھا۔ سملرلی آج ان کے پورے جو برطانیہ میں آج پبلک ہالیڈے ہے اور آج بالکل عید کا سماں ہے، وہاں پہ ہر آدمی خوشیوں سے اور انجوائے کرتا ہوا گھومتا پھرتا، اور ساری قوم باہر نکل آئی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ پوری برطانوی قوم باہر نکل آئی ہے، گھر کوئی نہیں بیٹھ رہا، سڑکوں پر جشن مناتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، اپنے بادشاہ کی، اپنے کنگ کی سرمنی میں شرکت کرتے ہوئے، اس کو وٹنس کرتے ہوئے، اس کو دعائیں دیتے ہوئے، اس کو اپنے لیے اپنا مسیحا بناتے ہوئے وہ سب لوگ باہر نکل آئے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور اپنے کنگ کو دعا دے کر اپنا بادشاہ، اپنے ملک کا ہیڈ، اپنے ملک کا فادر بنا کر وہ آج ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں اور بھی تھیں۔ جب ملکہ الزبتھ دوم کا انتقال ہوا تو ان کا انتقال اچانک ہوا، 8 ستمبر 2022 کو ان کا انتقال ہوا۔ آج تک یہ رپورٹ نہیں آ سکی کہ ان کو کوئی بیماری تھی یا ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا وہ گر گئی تھی یا انہیں کوئی چوٹ لگی تھی یا کچھ اور کوئی حادثہ ہوا تھا۔
وہ کیسے ان کا انتقال ہوا یہ ابھی تک انہوں نے کبھی پبلک نہیں کیا، پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، وہ انتقال کر گئی، ان کا اعلان کر دیا گیا، 10 روزہ سوگ منایا گیا اور ان کی تدفین کر دی گئی بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ، جو ان کا شاہانہ انداز ہے۔ دنیا میں کوئی اور کنٹری ایسا نہیں ہے جن کا ایسا انداز ہو، سب سے زیادہ والہانہ اور شاندار، اور تمام قسم کی عزتیں اور تمام قسم کے جو لوازمات ہیں وہ انہوں نے ان کے لیے سرو کیے ہیں، اور بلا شبہ سب سے منظم اور سب سے اعلیٰ سرمنی جو ہوئی وہ برطانیہ کی جو تھی وہ کی تدفین کی تھی، اور اس کے بعد آج کنگ کے جو تاج پوشی ہے وہ بھی سب سے بڑی تقریب ہے۔ یہ برطانوی قوم کی بڑی قوم ہونے کا اور صدیوں دوسری قوموں پر حکمرانی کرنے کا اور حکمرانی کرنے کا انداز اور مستقل مزاجی اور تحمل مزاجی اور میچورٹی اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ قوم ایک بڑی قوم ہے، اور ان میں تنظیم ہے، ان میں ایمان ہے، اتحاد ہے، وہ ایک تعلیم یافتہ، خوش مزاج اور کٹسی کرنے والی اور اپنی داستان اور اپنی روایات کو فالو کرنے والی اور اپنے اندر ایک قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور ایک روایات کے ساتھ اپنی قوم کو آگے لے کر بڑھنا، سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی گارنٹی کرنا، پبلک کا خیال رکھنا، پبلک کی پاورٹی کو دیکھنا اور ان کے لیے انتظامات کرنا، کہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے بہاف پہ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کام کرتی ہے، لیکن بہت اعلیٰ کام ہے۔ دیکھیں ان کا جو کنگ کی جو تاج پوشی کی تقریب اور اس سے پہلے جو کوئین کی جو تدفین تھی اور اس کے بعد پھر ان کی حکومتیں اور ان کے کام کو دیکھ کر یہ بات قابل رشک ہے کہ یہ واقعی یہ قوم بھی ہے، یہ کنٹری بھی ہے، یہ ایڈوانس بھی ہے، یہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، یہ کلچرڈ بھی ہے، یہ ڈیموکریٹک بھی ہیں، یہاں پہ کنگ شپ بھی ہے اور یہاں پہ جمہوریت بھی ہے، جمہوریت میں فلیکسیبلٹی بھی ہے، ٹالرنس بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، منورٹیز کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، دوسروں کو ان کے میرٹس پہ ان کو حقوق بھی دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو برطانیہ کے جو پرائم منسٹر رشی، آپ دیکھیں کہ وہ انڈین نژاد ہیں، یعنی کہ انہوں نے دیکھا جب ایک شخص میرٹ پہ کوالیفائی کر گیا تو انہوں نے ایک انڈین نژاد کو اپنا پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام ملکوں کے شہریوں کو وہاں پہ مکمل پورے حقوق حاصل ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو وہ ملک کا سب سے اعلیٰ عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ ہم دوسرے مسلمان جو اسلامی ملک ہیں، ہمارے پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسی اعلیٰ مثالیں اور اعلیٰ کردار کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی قوم کو آگے لے کر جائیں اور دنیا میں ایک مثال بنیں اور دنیا کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ بہت نیچے ہیں، بہت گرے ہوئے ہیں، بہت کمزور ہیں، اور ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے کہ ہم ایسی تنظیم اور ایسی اخلاقیات اور ایسا پروٹوکول اور ایسی جو ہے وہ بنا لیں۔ I got really impressed، اور یقینی طور پہ برطانوی قوم ہم سے بہت آگے ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر بھی بہت بڑا ہے، بہت آگے ہے ہمارے پروفٹ کا اور ہمارے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا۔ انہوں نے بھی اس کی کاپیاں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی ہم سے ایز اے ہیومن بینگ وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔